لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 37ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ آمین۔ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آمین آمین۔ خداوند کا قول ہمیشہ اٹل ہے، اس کے فیصلے راست، درست، صادق، اور اس کا کلام ہمیشہ معتبر ٹھہرتا ہے۔ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا ہے۔ کرسمس یعنی خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی عید، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، خداوند یسوع مسیح کا ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا بنی نوع انسان کے کفارے کا باعث بنا۔ اسی لیے تو کرسمس پر بہت زیادہ خوشی اور شادمانی کی جاتی ہے، اور یہ محض ایک انسان کی پیدائش نہیں ہے۔ یوں تو بہت سارے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح اگر محض انسان ہوتے تو ان کی پیدائش پر فرشتے پیغام لے کر نہ آتے۔ خداوند یسوع مسیح اگر محض انسان ہوتا تو پھر ستارے جنبش میں نہ آتے۔ مسیح کی پیدائش پر ستاروں کا جنبش میں آنا، فرشتوں کا متحرک ہو جانا، امیر اور غریب سبھی کے پاس خوشی کا پیغام پہنچایا جانا۔ گو مجوسی کئی ایک جگہوں پر تھے، لیکن خدا نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں کون تھا؟ مسیح۔ پڈریوں کے پاس خود فرشتے نے جا کر ان سے کہا، دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ گویا یہ کوئی محض انسان پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ منجی پیدا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ فرشتہ نے کہا تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم اس لیے شادمان ہیں کہ مسیح ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، مسیح ہمیں موت سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، مسیح ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور کوئی ہمارا اپنا ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، ابھی ہم مشکل میں ہی ہیں، لیکن کسی اپنے کا پاس آ جانا ہی ہمیں تسلی دے دیتا ہے، ہمیں زور دے دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ابھی قربان ہونا ہی ہے، لیکن ان کی آمد نے ہی خوشی کا پیغام دے دیا ہے۔ آمین۔ خوشی کا پیغام دیا ہے۔ میں غور کر رہا تھا، ہم نے مجوسیوں پر بڑی بات چیت اکثر کی ہے کہ مجوسی، اور عام طور پر یوں تو کئی مجوسی تھے، لیکن آپ کو پتا جب ہم ٹیبلوز وغیرہ کرتے ہیں تو کتنے مجوسی ہوتے ہیں؟ 3 مجوسی۔ اور مجوسیوں کے لیے انگلش کا لفظ کسی کو پتا ہے؟ وائس مین۔ کیا انہیں کہتے ہیں؟ وائس مین۔ 3 مجوسی عام طور پر کہا گیا ہے، بائبل میں کئی مجوسی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جو روایت سیلیبریٹ کی گئی ہے اسی کے حساب سے آج ذکر کر رہے کہ 3 ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مسیح کی پیدائش پر 3 مجوسی، 3 wise men۔ پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش ہی کے تناظر میں 3 wise women بھی۔
میں کہا چلے آج وومن کا بھی ذکر کرو. مجوسی وائز مین لیکن وائز وومن بھی. 3 خواتین مسیح کی پیدائش سے جڑی ہوئی. پہلی خاتون الزبتھ، چونکہ فرشتہ نے جب آ کر پیغام دیا تو شروع کہاں سے کی بات؟ 6 مہینے میں. اور یہ کیلنڈر کا 6واں مہینہ نہیں، الشبا کو اس وقت 6واں مہینہ تھا. تو 6 مہینے میں آپ دیکھیں جو سٹوری پوری سنائی ہے مریم کو، اس میں الشبا کا ذکر کیا گیا. سو دا فرسٹ وائز وومن الزبتھ، بزرگ شادی شدہ عورت. دوسری وائز وومن مقدسہ ماں مریم کماری. تیسری وائز وومن ہنا، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد ہوا. یعنی مسیح کے پیدا ہونے کی خوشخبری میں بھی عورت کا ذکر، مسیح کی پیدائش عورت کے وسیلہ سے اور پیدا ہونے کے بعد بھی. دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ بیوہ، شادی شدہ اور کماری. ہنا بیوہ تھی، مریم کماری اور الزبتھ شادی شدہ. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس وقت اس پہ ہم بات کریں. تینوں کی زندگی میں چیلنجز، مشکلات اور پریشانیاں ضرور تھی. ایک تقریباً 60 سال سے بے اولاد، ایک بیوہ ہے، اور کسی کماری کو یہ پیغام مل جائے کہ تو حاملہ ہوگی، اسی لیے تو وہ گھبرا گئی کہ یہ کیسا سلام. پر مسیح کی پیدائش جہاں مجوسیوں اور گڈریوں کو انوالو کرتی ہے، جہاں فرشتوں کو انوالو کرتی ہے، جہاں ستاروں کو انوالو کرتی ہے، وہاں خواتین کو بھی اسی قدر زیادہ اس میں شامل کرتی ہے. تو عورت، مرد، کائنات کی ہر چیز مسیح کی پیدائش میں متحرک نظر آتی ہے. کہا گیا جو کال خدا کی طرف سے وہ بے تاثیر واپس نہ لوٹے. اور کال تو یہ پہلے کال نہیں ہے جو فرشتے نے دی ہے، نہ کال وہ ہے جو پہلی بار کال آیا جو یسایہ 7ویں باب کی 4ویں آیت میں لکھا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. یہ پیشن گوئی صرف یسایہ نے نہیں کی، بلکہ مسیح کی آمد کی پیشن گوئی تو سب سے پہلے خود خدا نے کر دی. جس گھڑی آدم اور حوا نے گناہ کیا، اسی گھڑی خدا نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. اس لیے تو کہتے ہیں بلے بلے نسل تیری رکھے گا، شیطان نو تو پیر سے کچلے گا. مسیح نے مقدسوں کو بھی کہا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اس لیے جب بھی آپ پادریوں کو دیکھیں گے بدلوؤں کو نکال رہے ہیں، ڈانٹ کے نکالتے ہیں. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. یہ ٹرم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے اختیار کو مسخ کر دیا ہے. جس کو آپ کچل دیتے ہیں وہ مسخ ہو جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کے اختیار کو کچل کے رکھ دیا. مسیح کے لیے یہ کال پہلے سے کہہ دیا گیا. یہی تو وجہ تھی کہ جو بھی خداوند یسوع مسیح کی جو پیشن گوئی خدا نے کی کہ عورت کی نسل سے آئے گا،
وہ تیرے سر کو کچلے گا. اس دن سے ابلیس ڈر گیا تھا، اور جو خدا کے حضور مقبول ٹھہرتا اسے مارنا شروع کر دیتا، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا. پہلا شخص خدا کے حضور جو مقبول ٹھہرا اس کا نام کیا ہے؟ حابل. کیا نام ہے اس کا؟ آدم اور حوا نے گناہ کیا، اس کے بعد قائن اور حابل پیدا ہوئے، دونوں قربانیاں لے کر آئے. آپ دیکھیں وہ بچپن سے لے کر جوان ہو گئے، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بھائیوں کی طرح رہ رہے. لیکن جس گھڑی قربانی مقبول ہوئی ہے، ابلیس خطرے میں پڑ گیا، کہیں یہ وہ تو نہیں جس نے میرے سر کو، اس لیے اس کے خلاف منصوبہ بنایا، بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا اور اسے قتل کروا کے سمجھا کہ میرے سر کو کچلنے والا، جنہیں سر کچلتے ہیں وہ تیرے ہاتھوں والا نہیں ہے. اسی لیے تو جب بھی وقت نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، موسیٰ کا دور دیکھ لے، اس وقت بھی بچوں کو قتل کروا دیا. جب مسیح کی پیدائش ہوئی بچوں کو، لیکن جس کے لیے خدا کا منصوبہ تھا، میں آپ کو بتاؤں ابلیس آپ کے خلاف جتنے مرضی منصوبے بنا لے، اگر خدا نے آپ کے لیے اپنا منصوبہ رکھا ہے وہ پورا ہو کے رہے. جو منصوبہ خدا کا آپ کے لیے ہے وہ پورا، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ٹل، وہ ہرگز بے تاثیر. آج کرسمس کے موقع پر یاد کریں وہ خدا کے وعدے جو اس نے آپ کی زندگی کے لیے کیے ہیں، جو اس نے آپ کے بچوں کے لیے کیے ہیں، جو اس نے آپ کے کام کے لیے کیے ہیں، کاروبار کے لیے کیے ہیں، چرچ کے لیے کیے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے کیے ہیں. مسیح کی پیدائش صرف روایتی طور پر سیلیبریٹ نہیں کرنی، وہاں سے سبق کیا لینا ہے؟ سبق یہ ہے کہ خدا اپنے قول کو پورا کرتا ہے. خدا جو کلام کرتا ہے اسے ہزاروں سال گزر گئے، خدا کا کلام پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ غلاطیوں 3 باب میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. آسمان کے تلے زمین کے اوپر ہر کام کا ایک کیا ہے؟ وقت. فرشتہ نے آ کر کلام کیا، دیکھ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، کیسا سلام، سلامتی آتی ہے. آمین. اور میں حیران ہوں کہ خدا کا کلام جاری ہوتے ہی ابلیس کو وقت پہ گیا. اگر آپ کی زندگی کے خلاف ابلیس ہے تو سمجھے خدا کا آپ کی زندگی کے لیے بہترین منصوبہ ہے. گیمز ہوتی ہیں، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو یا کوئی بھی گیمز کیوں نہ ہو، جو سب سے زبردست کھلاڑی ہوتا ہے اس کو آؤٹ کر دو نا، باقی میچ ہم سارا مین کھلاڑی کو بس نکالو، کیونکہ اس سے خائف ہے. ابلیس ہر اس خدا کی بیٹی اور بیٹے سے خائف ہے جس کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے. اس لیے رات کو آپ سوئے ہو، ابلیس آپ کو ڈرائے، سمجھ جائے کہ خدا آپ سے کام دینا. اگر آپ مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، تو خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا ہے. اپنے نال تو نہیں کوئی لڑتا، جس کی زندگی میں ابلیس کو پتا ہے خدا کا منصوبہ، اس کے خلاف منصوبے بناتا ہے. لیکن ابلیس جتنے مرضی منصوبے بنا لے، خدا کا منصوبہ قائم رہتا ہے. آمین. آپ کی زندگی میں خدا کا منصوبہ پورا ہوگا. جو قول اس نے کیا ہے وہ ٹل. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کس طرح کی صورتحال میں ہیں؟ خدا کو اس سے کوئی فرق. جب خدا اپنا وعدہ پورا کرنے پہ آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک. مریم نے کہا میں کسی مرد کو نہیں جانتی، فرشتہ نے کہا روح اس کی قدرت تجھ پر سایہ دے. خدا کے منصوبے روح اس کی قدرت سے پورے ہوتے، انسان سے پورے نہیں ہوتے. آپ کی زندگی میں جو خدا کے منصوبے ہیں
وہ روح کی قدرت سے پورے ہوں. اس لیے رول کو اس کو اپنی زندگی میں پورا موقع دیں. ویسے جو ہی مریم سے کلام ہوا، یہ ہم نے آٹو پہ لگایا ہوا، ٹھیک ہے، جب کوئی تھوڑا سا سست ہوگا یہ پھٹ جائے گا، آپ نے بیدار رہنا. جو ہی مقدسہ ماں مریم سے کلام ہوا، اس کے بعد ابلیس کی ساری قوتیں متحرک ہو گئی. میں کسی خادم کی بابت اس سے سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ خداوند یسوع مسیح جب مقدسہ ماں مریم حاملہ تھی تو وہ مردم شماری کا سلسلہ شروع ہو گیا، اسم نویسی کا اعلان ہو گیا، تو وہاں پر مسیح کی زندگی کو خطرہ بھی تھا. سفر بہت، پیدل سفر کرنا، جانور پر سفر کرنا، زیادہ تو گدھے اور اونٹ ہوتے تھے، تو اتنا لمبا سفر تقریباً 60 میل کا سفر جو ہے وہ یہاں سے آلموسٹ نوری آباد بنتا ہے. یہاں سے نوری آباد اس حالت میں یوں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. لیکن یہ ابلیس کا منصوبہ نہیں تھا، یہ خدا کا منصوبہ. خدا نے اپنے کلام کو پورا کرنا. یہ داؤد کے شہر بیت لحم، یہ جہاں تھی وہ مقام نہیں تھا. آپ دیکھیں خدا اپنے منصوبے پورے کرنے کے لیے حاکموں سے بھی بات کر دیتا. اس نے حاکم سے کلام کیا کہ چل حکم کر اور سب کو بلا، اور ایگزیکٹ وہی ٹائم جب وقت پورا ہو گیا، ایگزیکٹ وہی ٹائم جب مقدسہ ماں مریم وہاں پہنچی، اور اسی مقام پر جس کا خدا نے وعدہ کیا، اے بیت لحم افراتا تو نہ گھبرا، گرچہ تو سب میں سے چھوٹا ہے لیکن خدا تیرے ساتھ. گھبرائے نہیں. جب خدا آپ کی زندگی میں اپنے منصوبے پورے کرنے پہ آئے گا تو بادشاہوں سے بھی آپ کے لیے کلام کر سکتے ہیں، حکمرانوں سے بھی آپ کے لیے کلام کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں برکتیں جاری کرنے کے لیے آپ کے باس، اس سے بھی وہ کلام کر سکتے ہیں، کسے پروموٹ کر. خدا نے کیسے اگسطس سے کلام کیا، اسم نویسی کا اعلان کرنا، چونکہ خدا مریم اور یوسف کو وہاں لانا چاہتا. یوسف جب اپنے خیالوں میں مگن تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کی جو انسانی عقل تھی اس بات کو قبول کرنے سے قاصر تھی، تو خدا نے اس سے کلام کیا. آمین. جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے، حالات کتنے بھی خلاف کیوں نہ ہو، دیکھیں اس کا منگیتر اسے چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن خدا مریم کی خاطر کھڑا ہو. آمین. جو خدا کے منصوبہ میں رہنے والے لوگ ہیں، خدا ان کے لیے کھڑا ہو. اب یہاں ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ بتاؤں، ہر وقت اپنی صفائیاں نہ دیتے ہیں، ہر وقت صفائیاں دینا ضروری نہیں. مقدسہ ماں مریم نے صفائیاں نہیں دی، خدا کی اس کی زندگی میں جو منصوبہ تھا، خدا اس کی صفائی دینے خود یوسف کے پاس پہنچے. آپ کو ضرورت نہیں ہے، خدا آپ کی خاطر لوگوں سے بات کرے گا. یوسف کے پاس جا کر اس نے کہا، دیکھ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح اس کی قدرت کے وسیلہ سے. اگر وہ خود اپنی صفائی پیش کرتی شاید یوسف مطمئن نہ ہوتا، لیکن خدا نے خود فرشتوں کو بھیج کر صفائی دی. جن کی زندگی میں خدا کے منصوبے ہوتے ہیں ان کی حفاظت بھی خدا خود کرتا ہے، ان کا تحفظ بھی خدا خود کرتا ہے. حاکموں سے بھی بات کرتا ہے، اور اگر کوئی ان کے خلاف سوچے یا کھڑا ہو، خدا نہ صرف ان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ مخالفوں کو قائل بھی کرتا ہے. اور جو چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ اسی کا شلٹر بن گیا. آمین. اور میری دعا ہے اس کرسمس پر کہ جو آپ کے خلاف ہونے کا سوچ رہے ہو، خدا انہیں آپ کی حمایت میں کھڑا کرتا ہے. یہی تو کرسمس. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ مقدسہ ماں مریم کے بطن میں مسیح تھا.
ہماری زندگیوں میں اگر مسیح ہوگا تو ایسا ہوگا، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے، قطعی طور پر ممکن نہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا۔ کئی لوگوں کی تو زندگی ویسے ہی خدا کلام کرتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ صحیح جگہ پہ جائیں۔ خدا نے مریم کو کیا کہا؟ تیری رشتے دار الشبا جو بوڑھی ہے، بڑھاپے میں نے ان پر کیا کیا ہے؟ فضل کیا ہے۔ تجربہ کار تھی وہ۔ خدا نے مریم کو الشبا کے پاس بھیجا۔ سارے کو سلام لیندی نا خراب ہو گیا۔ الشبا کے پاس گئی جہاں خدا نے اسے بھیجا۔ آمین۔ جن کی زندگی میں خدا کے منصوبے ہیں، خدا ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ کس کس پاس جاؤ۔ کئی کرجدے میں لڑائی ہوئی ہے تو بی بی بڑا ادھر کال کرو نو پوچھے ایسی صلاح ہوتی ہے کہ پھر اس صلاح کے بعد سب کچھ سوائی ہو جاتا۔ ایسی صلاح جو خدا آپ کی جہاں رہنمائی کرے وہاں پہنچے۔ الشبا کے پاس گئے، جنہیں تو اپنا کوئی تجربہ نہیں ہونا وہ پوچھ دے رہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا، ایک آدمی جو انٹر پاس ہو، ایف ایس سی اس نے کی ہو، وہ اٹھنے والے کو پوچھتا ہے کہ اب کی کرنا چاہیے۔ یعنی جس کا اپنا تجربہ نہیں ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا، کیا سکھائے گا؟ تو انہوں کو کبھی سنانا لگا بھائی جب آپ کی بالفرض خاندانی زندگی میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس جوڑے کو کبھی نہ پوچھو جڑا پہ نہیں لڑتا رہتا ہے۔ پہلے ہی لڑتے ہیں۔ خدا نے اس کی رہنمائی کی الشبا کے پاس، وہ گئی اور وہاں سے شادمان لوٹی۔ سو الشبا کے پاس خدا نے اسے بھیجا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے۔ خدا نے یوسف سے بات کی، خدا تحفظ دیتا ہے۔ خدا نے کیسر اگستس سے بات کی، خدا اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آپ کے لیے سب کچھ حرکت میں لے کر آ جاتا ہے۔ اور جس کے لیے منصوبہ تھا اس کے لیے فرشتوں کو بھیجا، ستاروں کو جنبش کرائی، پڈریوں کو بھیج دیا، مجوسیوں کو بھیج دیا، تاکہ خدا کا کلام کیا ہو؟ سچا ثابت ہو۔ آمین۔ اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔